امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، دل نا امید تو نہیں۔ اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے، لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک بڑے آدمی سے کر دی، جس نے اسے طوائف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیا جہاں اس کا نام سنبل رکھا گیا۔ جمشید اللہ رکھی کا ایک پڑوسی اور دوست ہے جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھنس جاتا ہے اور اسے چائلڈ لیبر سمیت کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نسیم زہرا ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی ہے جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھتی ہے۔ اس کے والد کے دھکیانوسی خیالات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی اور وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور تقریباً انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، مقابل۔ تمام والدین اپنے بچوں کو ہر چیز فراہم نہیں کر سکتے، لیکن توجہ ان سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جسے وہ کم از کم کوشش کر کے انہیں دے سکتے ہیں۔ مقابل خاموش پاریسا کی کہانی ہے، اس کی ماں جو خود سے بھری ہوئی اور خود ساختہ ہے۔ تاہم پاریسا ایک مضبوط طبقے کے آدمی ارمان سے شادی کرتی ہے اور اس میں اپنی عقل دیکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی اسے الجھن میں ڈالتا ہے کہ جو لڑکی اس جیسی امیر ہو وہ ارمان کو اپنا جیون ساتھی کیوں بنائے گی۔ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، لیکن موڑ اس وقت آتا ہے جب پاریسا نے ارمان کے سامنے اعتراف کیا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کی وجہ ایک شخص تھا جس نے کم عمری میں اس کا ریپ کیا تھا۔ نمبر 8، چپ رہو۔ کہانی رامین کے گرد گھومتی ہے جو اسلام آباد سے کراچی آتی ہے۔ اس کے والدین کے ساتھ اس کی بہن مینال اور بہنوئی نمیر سے ملنے کے لیے جو اس پر ہوس بڑی نظریں رکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ اس کا ریپ کرتا ہے اور زبردستی اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ عازر جو نمیر کا کزن ہے اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن نمیر کے ساتھ زیادتی کے بعد وہ یہ سوچ کر ہچکچاتی ہے کہ شاید وہ نمیر جیسا ہی ہو۔ رامین نے اپنے والدین کے سامنے انکشاف کیا کہ نمیر کی طرف سے اسے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر اس کے والدین اسے راز میں رکھنے کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے اس کی بہن کی ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ نمیر اپنے سسر پر حملہ کرتا ہے جیسے ہی اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ رامین کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ رامین پھر عازر سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے شوہر کو نمیر کے بارے میں سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ سب کے ساتھ مل کر سوچتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، جیسے رامین کی ماں سب سے جھوٹ بولتی ہے کہ رامین ایک بیماری میں مبتلا ہے اور اسے طبی امداد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی منال کا گھر بچانا چاہتی ہے۔ نمبر 7، ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ یہ ڈرامہ حقیقی زندگی کے حالات پر مبنی ہے کہ کس طرح صلہ جیسی لڑکیاں جوئی جیسے لوگوں کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں خاموش رکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، اڈاری۔ اس ڈرامے میں پاکستانی دیہی معاشرے میں شہریوں کے سماجی اور معاشی پسماندگی پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے جنسی استحصال، صنفی امتیاز اور خواتین کے خلاف تشدد جیسے گہرے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، باغی۔ فوزیہ بطول ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں کے ایک گھر میں رہتی ہے۔ فوزیہ کا ایک چھوٹا بھائی، ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی رحیم ہے جس کی شادی آسما سے ہوئی ہے۔ فوزیہ کی بڑی بہن نازیہ شادی شدہ ہے اور اسے باقاعدگی سے گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوزیہ کی بھابھی آسما جوڑ توڑ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو مکمل طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ آسما کا بھائی ساجد فوزیہ سے پیار کرتا ہے اور آسما کو اس سے ہاتھ مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ آسما ان کی شادی کے سخت خلاف ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی ایسی تیز عورت سے شادی کرے۔ ساجد اپنی بہن کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو بدلے میں رحیم کو راضی کر لیتی ہے اور وہ بھی بہت جلد۔ رحیم اور آسما فوزیہ کے والدین سے اس تجویز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فوزیہ کے والدین شروع میں ہچکچاتے ہیں
لیکن رحیم اور ساجد کی والدہ کے دباؤ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور بالآخر اس تجویز کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ تاہم فوزیہ اس تجویز کو مسترد کر دیتی ہے کیونکہ ساجد ایک سست بے روزگار شخص ہے جو سارا دن سڑک پر بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ فوزیہ مشہور اور خود مختار بننے کا خواب دیکھتی ہے، اس لیے ساجد سے شادی اس کے خوابوں کو پٹری سے اتار دیتی ہے۔ نمبر 4، بے شرم۔ بے شرم 3 خواتین سارہ، مشال اور صوفیہ کے گرد گھومتا ہے اور ان کے علاوہ اس سیریل میں ملک رضا اور زاہد احمد بھی کہانی کے مرد کردار ہیں۔ بے شرم گلیمر انڈسٹری، اعلیٰ طبقے کے خاندان اور اس کی جد و جہد کے سماجی مسائل سے نمٹتی ہے۔ حیدر بخت ایک خواہش مند سیاست دان ہے جس کے مقاصد اور مشن ملک کو بہتر بنانا ہے، اور وہ مشال کے مقابلے میں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ ہمنا کی منگنی اپنی پھپھی زاد بھائی قدیر کے ساتھ ہے جو ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے، اور اس کی ایک بہن صبا ہے۔ سکندر حیدر کے والد کا بھائی ہے جو حیدر کے سیاست میں آنے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ صبا حیدر سے شادی کرے، لیکن حیدر انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ حیدر کے انکار کے بعد سکندر نے ہمنا اور قدیر کی منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب مشال پاکستان کی ٹاپ ماڈل ہے اور اسی وجہ سے اس کے والد طاہر جو کہ ایک سیاستدان ہیں اپنے دوستوں کی جانب سے بیٹی کی توہین سن کر خود کو گولی مار لیتے ہیں۔ اسی دوران مشال کا دانیال احمد نامی لڑکے سے رشتہ ہو جاتا ہے، تاہم دانیال کے والد کا بھی مشال کی والدہ سے رشتہ ہو جاتا ہے جس سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی رات مشال اور حیدر کو ایک ٹاک شو میں مدعو کیا جاتا ہے جس میں ان کے درمیان کچھ جھگڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ایسی ہے تنہائی۔ پاکیزہ اسلام ایک کالج کی طالبہ ہے جو اپنی اکیلی ماں ختیجہ اور بڑی بہن کنزہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے اپنے ہم جماعت حمزہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جلد ہی ان کی منگنی ہو جاتی ہے۔ در اثنا کنزہ کی شادی ایک معزز خاندان میں ہوئی ہے۔ ایک دن حمزہ نے پاکیزہ کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے لیے محبت اور اعتماد کو ثابت کرے۔ وہ اپنے فون پر انکشافی تصاویر لیتی ہے اور اگلے دن حمزہ کو ایک نظر ڈالنے کی پیشکش کرتی ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس پیشکش سے انکار کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد گنڈوں نے زبردستی پاکیزہ کا فون چرا لیا اور اسے گولی مار دی۔ حمزہ اسے ہسپتال لے جاتا ہے جہاں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتی ہے، لیکن اپنے فون کے مواد پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ گنڈے پاکیزہ کی تصاویر پورے سوشل میڈیا پر لیک کر دیتے ہیں جہاں وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ حمزہ کے دوست اسے اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور حمزہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ پاکیزہ کی فیملی غافل رہے۔ نمبر 2، سمی۔ یہ سیریز رحیم یار خان کے گاؤں میں ایک نوجوان پڑھی لکھی لڑکی سمی جٹ کی کہانی پر مبنی ہے جو پرویز چودھری سے شادی کر رہی ہے۔ اس کے نکاح کے دن اس کا بھائی وقاص پرویز سے مہر کی ادائیگی کے لیے اضافی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ان کے درمیان جسمانی جھگڑا ہوتا ہے جس میں وقاص غصے میں پرویز کو مار ڈالتا ہے۔ شادی کے منسوخے کے بعد پرویز کے والد فضل اپنے چھوٹے بھائی رب نواز پر اصرار کرتے ہیں وقاص کو قتل کرنے کا حکم دے کر انصاف حاصل کریں، تاہم سمی کے والدین رب نواز سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ رب نواز ان کی پیشکش کو قبول کرتا ہے اور سمی کو پورے گاؤں کے لیے ونی کے طور پر اعلان کرتا ہے۔ سمی کے مستقبل کو بچانے کے لیے فضل اسے ونی کے طور پر قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جو افراتفری کا باعث بنتا ہے۔ گاؤں والے رب نواز کے خلاف ہو جاتے ہیں جو گاؤں میں زیادہ شہرت حاصل کرنے کے لیے سمی کو اپنے 12 سالہ بیٹے سے شادی کرانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 1، سنگے ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غق کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔